کافیہ میں ہم مورب اور مبنی کا سبق پڑھ رہے ہیں، تو مورب کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ وہ حکم اور مورب کا حکم یہ ہے ان یختلف آخرہ، اس کا آخر مختلف ہوتا ہے بے اختلاف العوامل، عوامل کے مختلف ہونے سے۔ جب عمل مختلف ہوگا تو جس کا آخر مختلف ہو جائے وہ مورب ہے، لفظ اور تقدیر، چاہے وہ لفظی ہو چاہے وہ تقدیری ہو، چاہے وہ لفظی ہو چاہے وہ تقدیری۔ پھر سنے مورب کا حکم یہ بیان ہو رہا ہے کہ مورب وہ اسم اختیار کرتے ہیں۔ مورب وہ اسم ہے جس کا حکم یہ ہے کہ یختلف آخرہ، اس کا آخر مختلف ہو جائے باختلاف العوامل، عوامل کے مختلف ہونے سے، لفظاً و تقدیراً، چاہے وہ لفظی ہو چاہے وہ تقدیری۔ یہاں تک بات سمجھا گئی ہے؟ اب سمجھیں اعتراض اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف ہو عوامل کے مختلف ہونے سے۔ تو یہاں پہ لفظ عوامل، یہ پہلا اعتراض۔ العوامل جمع کا صیغہ ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے ایک عمل ہی کئی عملوں کا اعراب بدلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب پھر عوامل کا مطلب یہ بات ہے نا کہ جب ایک لفظ سے پہلے ایک نہیں کئی عمل آئیں گے پھر اعراب بدلے گا، ایک عمل کے آنے سے اعراب نہیں بدلے گا۔ عوامل جمع، اور جمع کے اطلاق تین پر ہوتا ہے، کم از کم کسی لفظ سے پہلے تین عمل ہوں گے تو اعراب بدلے گا۔ تو اب اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ جب جمع کے اوپر، جمع کے صیغے پر ال آ جائے، جب جمع کے صیغے پر ال آ جائے تو اس وقت اس سے ایک چیز مراد ہوتی ہے، زیادہ مراد نہیں ہوتی۔ جب جمع کے صیغے پر ال آ جائے تو اس سے مفرد مراد ہوتا ہے۔ تو لہذا باختلاف العوامل، اگرچہ یہ عوامل ہے لیکن جب اس پہ ال آ گیا تو اس سے مراد ایک عمل ہوگا، زیادہ عمل کی بات نہیں ہے۔ اعتراض جو سمجھ آ گیا؟ اب آگے آ جائے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ غیر منصرف مورب ہے لیکن اس کے آخر میں کسر اور تنوین نہیں آتے، کسر اور تنوین نہیں آتے۔ دیکھیں بیٹا جیسے کیا ہے، جاء احمد، رأیت احمد اور مررت باحمد۔ اب باہر سے جا رہے ہیں، اب باہر سے جا کر کس کے اوپر زیر آئی، اس کے اوپر حالانکہ آمد بدلنے سے اس کا آخر کا اعراب نہیں بدلا، احمد کا اعراب آمد کے بدلنے سے نہیں بدلا۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مورب وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عمل کے بدلنے سے بدل جائے۔ احمد بھی مورب ہے، احمد کیا ہے؟ مورب ہے، لفظ احمد مورب ہے لیکن اس کا آخر عمل کے بدلنے سے نہیں بدلا، باہر سے جا رہا گیا۔ اب اس پہ زیر آنی چاہیے تھی، اعراب کو بدلنا چاہیے تھا لیکن اعراب بدلا نہیں ہے۔ اس میں یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ حکم ہو ان یختلف آخرہ، اس کا آخر مختلف ہو جائے مورب کی حیثیت سے، حیثیت کا اعتبار ہوگا۔ تو یہاں پر جو اس کا اعراب مورب ہونے کی حیثیت سے تو زیر ہی ہے، مورب ہونے کی حیثیت سے یہ زیر ہی ہوگا، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ غیر منصرف نہ کسرہ کو قبول کرتا ہے اور نہ تنوین کو قبول کرتا ہے۔ چونکہ غیر منصرف کسرہ اور تنوین کو قبول نہیں کرتا لہذا اس پر زیر اس لیے نہیں آتی، ورنہ اگر صرف مورب ہوتا تو زیر آ جانی تھی۔ پھر اعتراض یہ ہوا کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں ہمیشہ نون رہتا ہے، عمل کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے۔ دیکھو نا بیٹا یہ جیسے ہے جا مسلمون، رأیت مسلمین اور مررت بمسلمین۔ اب دیکھیں مسلمون نون پہ زبر ہے، مسلمین نون پہ زبر ہے اور مررت بمسلمین نون پہ زبر، تینوں پہ زبر آ گئی نا۔ تو اعتراض انہوں نے یہ کہا تھا کہ مورب وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر عمل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ اب مسلمون، مسلمین اور مسلمین ان تینوں حالتوں میں عمل تو بدل گیا لیکن نون کا اعراب نہیں بدلا، نون کے اوپر زیر بار باقی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نون مورب کا آخری حرف نہیں ہے، نون مورب کا آخری حرف نہیں بلکہ اس کا آخری حرف واو اور یا الف ہے۔ یہ جو واو اور یا ہے اور تثنیہ کے اندر الف، یہ نون تو اعرابی کا ہوتا ہے، جو لفظ کا آخری حرف ہے وہ مسلمون واو ہے، یا ہے یا یہ یا ہے۔ ٹھیک سمجھ لگی جی؟ اعتراض یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ مورب وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کا ہر عمل کے بدلنے سے بدلتا ہے، لیکن یہ جمع مذکر سالم کے آخر میں نون پہ زبر یہ تینوں حالتوں میں، حالت رفع میں بھی، نصبی میں بھی اور جری میں نہیں بدلا۔ تو جواب یہ ہے کہ نون جو ہے یہ اس کا آخری حرف نہیں ہے،
اس کا آخری حرف تو واو یا اور الف ہوتے ہیں، یہ نون آخری حرف نہیں۔ تو جب نون آخری حرف نہیں ہے تو ہم نے نون کا اعتبار نہیں کرنا، ہم نے واو اور یا کا اعتبار کرنا۔ حالت رفع میں واو آ گیا، حالت نصبی جری میں یا آ گیا۔ بات کلیئر ہوگی؟